اس لیے بھائی یہ جب 40 اہل مدینہ کا عمل جو تھا نا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں، کہ 40 سال کے بعد جو ہے وہ دنیا داری سے ہٹ کے اللہ اللہ کو زیادہ، اللہ اللہ کرنے پر زیادہ فوکس کرتے تھے. یہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا کہ بھائی 40 سال کے بعد وہ عبادت کا ریشو بڑھا دیا کرتے تھے. بھائی اب ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف تو اب تھوڑا اللہ کی طرف زیادہ توجہ کرو. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ بڑھاپے میں اس کا خیال کرتے تھے اپنے دل کا، کہ ہمارا دل کہیں جائیدادوں میں، بنگلوں میں، اولادوں میں تو نہیں اٹک رہا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی مجھے ہسپتال نہیں لے کے جانا، لیکن آپ لوگ نہ کریں ایسی کوئی وصیت. حضرت فرمایا کرتے تھے میں اس لیے بھی منع کرتا ہوں ہسپتال سے کہ جو آخری وقت ہے نا یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، یہ اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. ہسپتالوں میں جا کے جو ماحول ہوتا ہے نا اس میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو کہا کہ ٹائم پہ مر جاؤں، یعنی جلدی مر جاؤں اس کا مجھے غم نہیں ہے، لیکن جب مریں تو کس کو یاد کر کے؟ اللہ کو یاد کر کے. تو گھر میں آرام سے مرنے دینا مجھے. آپ لوگ ایسا نہ کریں کہ آپ لوگ ہسپتالوں میں جائیں، ہر ایک کا تقوی کا لیول دوسرے سے فرق ہوتا ہے. اور اپنے ابا کو بھی نہ کہہ دینا کہ ابا چونکہ اللہ اللہ کا ٹائم زیادہ بہتر ہے تو آپ کو میں ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہا. تو بڑوں کو تو حتی الامکان بچانے کی کوشش کریں، آپ کی محبت کا یہی تقاضا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی ہسپتال میں نہ لے کے جاؤ، بس مجھے میری عمر اتنی ہو گئی ہے تو آرام سے مرنے دو، گھر میں اللہ اللہ کر کے دنیا سے جانے دو. ہمارے ایک سسر صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. ان کی بھی آخر عمر میں نا ان کو کینسر تھا. میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو حافظ قرآن تھے ماشاء اللہ، تو میں نے دیکھا ان کے پہ بھی کوئی غم نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا جو ڈاکٹر بتا دیں کینسر ہے، اب تو گئے، اب تو مر گئے تو کیا ہوگا. میں نے دیکھا تکلیف میں تو تھے، کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرف کا کینسر تھا، بہت پین تھا ان کو. تو جب میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہ بھی حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے. میرے سسر ہیں نا جو پہلے انتقال ہو گیا، اب تو وہ بھی حضرت سے بیعت تھے جن سے میں بیعت تھا نا، تو ایک ہی جیسی تعلیمات ملتی تھیں سننے کو. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا ہم نے تو حضرت سے یہی سنا ہے کہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت، تو بس اچھے اعمال پہ موت آ جائے. تو مجھے اتنی ایک حسرت ہو رہی تھی اور اتنا ایک رشک آ رہا تھا کہ ان کی موت کتنی قریب ہے اور زبان سے کیسے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں. کوئی حواس باختہ نہیں ہوئے، کوئی چہرے پہ بے اطمینانی نہیں ہے، اور کہہ رہے چلو اللہ نے ساری زندگی خوشیوں میں رکھا ہے، اب ایک آزمائش میں ڈال دیا، تو اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور اسی میں انتقال بھی ہو گیا پھر ان کا، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. دنیا دار آدمی کو دیکھا ہم نے، وہ پاگل ہے، وہ تھوڑی سی پھنسی نکلنے سے پاگل ہو جاتا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا میں شعر سنا رہا تھا. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا، اسپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے. شروع میں کم بیماریاں، پھر ایک بیماری ٹھیک نہیں، دوسری ٹھیک نہیں، تیسری ٹھیک نہیں، چوتھی، پھر بڑھاپا خود ایک بیماری ہے. بالآخر ایک دم میں اعلان ہوتا ہے کہ بھائی آج اس دار فانی سے چلے گئے. تو ہم سب ریورس ہو رہے ہیں بھائی بہت جلدی. اور جو جوان آدمی ہے جو ابھی 40 سال کا نہیں ہوا، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرے پاس تو بہت زندگی ہے. بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے، یعنی ایسا ہی ہے جیسے یوں گھما کے واپس. ہم اپنے ماموں کی نا موٹر سائیکل صاف کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں. بڑے جو ہے نا وہ اپنی گاڑیاں، بائکیں سب اپنے بھانجوں، بھتیجوں، بچوں سے صاف کروایا کرتے تھے. آج کل یہ خدمت بھی بڑوں نے لینا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں. ہمارے ماموں ہیں بھی اللہ ان کو حیات دے، امریکہ میں ہوتے ہیں. تو وہ جب بھی آتے ہیں نا، پنجاب میں رہتے تھے، ادھر آتے تو انہوں نے GTO 100 رکھی ہوئی تھی. اب تو وہ بائک آتی بھی نہیں ہے. تو ہر جمعے کو ہماری چھٹی ہوتی تو ہمارے ذمہ تھا کہ ان کی بائک کو صاف کرنا. ہم لگے ہوتے تھے کپڑے، سارے بھانجے بھتیجے بچے بائک کو نا، کوئی یہاں سے صاف کر رہا ہے، کوئی ادھر سے صاف کر، چمکا دیتے تھے. اس کے بعد ہمیں انعام یہ ملتا تھا کہ بائک پہ ہمیں چکر دلائیں گے. وہ ہم بڑے خوش ہوتے نا، وہ بھائی بڑا مزہ آتا تھا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے میں. وہ کرتے کیا تھے، یوں گھما کے اگلی گلی سے واپس. ہمیں بڑا غصہ آتا تھا، یار یہ کیا ہے، کیونکہ اتنے سارے بچوں کو کہاں تک چکر دلائیں گے نا. تو بس ایک چکر دلایا، واپس چل بھائی ادھر، دوسرا گھمایا. تو مجھے یاد ہے جب یوں کر کے ٹن مارتے تھے نا اگلی گلی سے، اس وقت ہمیں غصہ آتا تھا. ہمارا خیال تھا یوں جائیں گے، وہ ادھر سے گھما کے آدھا گھنٹہ تو کم از کم چکر لگے گا. لیکن وہ کیا کرتے تھے، یہاں گئے اور یہاں سے فوراً ٹن. جیسے ہی ٹن مارا ہم سمجھ گئے یار ان کی تو نیت ٹھیک نہیں ہے. ہر دفعہ یہی ہوتی تھی دھاندلی ہمارے ساتھ.
تو اب ہمیں پھر اس میں نا چکر میں مزہ ہی آنا ختم ہو گیا. ہم نے کہا بھائی یہاں سے بٹھائیں گے, تھوڑا سا بھی بائک پہ مزہ آنا شروع ہوگا تو گھما لیں گے. تو بالکل یہی ہے کہ آپ جو ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے نا, 20 22 25 سال کے ہیں, ان کا چکر ایسا ہی ہے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. 40 سال کے ہوئے تو ٹنگ مار کے ادھر ہی آنا ہے جہاں باقی گئے ہیں. تو یہ وہی چکر ہے, زیادہ لمبا چکر نہیں ہے. تھوڑا سا آگے جاؤ گے, صحت روز بروز اچھی سے اچھی ہوگی, اس کے بعد 40 سال میں بس گلی آگے بند ہے بھائی, اب واپس چکر لگاؤ, چلو جی واپس آ جاؤ. تو اس لیے اترانے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی حل ہے خدا کی قسم, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ کمپرومائز کر لو, موت سے دوستی لگا لو اور اس دنیا سے دیواروں اینٹوں سے دل لگانا چھوڑ دو. کسی نے میرے بارے میں ایک بیان کیا ہے کہ میں کہتا ہوں نا ذاتی مکان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو میرے بارے میں لوگ کچھ پورا بیان سنے بغیر غلط خبریں بھی دیتے ہیں. کسی مولانا صاحب کو غلط خبر کسی نے دی کہ مفتی صاحب ذاتی مکان بنانے کے قائل ہی نہیں ہے, تو انہوں نے میرے خلاف کوئی کلپ ریکارڈ کروایا کہ ایسا نہیں ہے, حدیث میں تو آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری, اے اللہ میرے مکان کو کشادہ کر دے, تو ذاتی مکان ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو لاوارث مت چھوڑو وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ بھی نیچے کمنٹس کیے چینل پہ. پہلی بات یہ بھی میں وضاحت کر دوں تاکہ لوگ میرے بیان کو غلط لے کے جاتے ہیں. آج غربت مہنگائی کی وجہ سے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں, اور ہوس کس کی رکھی ہوئی ہے؟ ذاتی مکان کی. بھائی جس کے پاس بہت پیسہ ہو, خوب کھا رہا ہو اور خوب پی رہا ہو, ساری ضرورتیں بیسک پوری ہو گئیں, تو 1.5-2 کروڑ کا مکان بھی خرید لے. کس نے منع کیا اس کو؟ اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک درمیانے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ تم مکان جب بنانا شروع کرو گے تو کیا آج بن جائے گا؟ اپنی تنخواہ سے پیسے جوڑو گے, اپنے کھانوں پہ پابندی لگاؤ گے, بچوں کی تعلیم کو روکنا پڑے گا, تمہیں اچھی تعلیم نہیں دے پاؤ گے تم ان کو, اور پھر 20-30 سال میں پیسہ جمع کر کر کے اپنا مکان بناؤ گے. تو کیا کرنا ہے اپنے کا؟ رہ کتنے دن گئے؟ 5-6 سال رہ گئے نکلنے میں. تو جہاں پوری زندگی کرائے میں گزار دی, 5-6 سال اور گزار لیتے. کون سا تیر مار لیا آپ نے؟ میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں یہ دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. اور اپنا تو فضول قسم کی اپنا ہوتا ہی نہیں ہے. مکان اپنا اس کا ہوگا جو قبر میں اپنے ساتھ لے کے جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مکان اس کا اپنا ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ لے کے جائے. اپنا کس کا ہوتا ہے بھائی؟ جتنا بھی سریا ڈال دو دیواروں میں, اپنی ہڈیوں میں کیلشیم آپ بڑھا نہیں سکتے. ہڈیوں تو روزانہ گل رہی ہیں. لوگ فخر کرتے ہیں نا میں نے اتنا سریا ڈالا اس میں. بھائی تو نے اس میں تو ڈال دیا جس میں تو نے رہنا ہے. جو رہنے والا ہے اس کا سریا تو روزانہ زنگ پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں اچھا کھاؤ تاکہ اپنی ہڈیوں کا سریا مضبوط ہو, پھر بے شک کرائے میں رہ لو. لوگ کہتے ہیں کھاؤ نہیں, پیسے جوڑ جوڑ کے کیا کرو؟ مکان بناؤ اپنا. خدا کی قسم یہ دنیا کی ہوس ہے, اس کا مطلب مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو آپ. اپنی چیز اگر ہوس کی بیس پہ ہو, شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, ہوس کے بغیر ہو تو ٹھیک ہے. پھر وہ یہ ہوس کی علامت کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کیا لوگوں کے دلوں میں جھانک کے کہہ رہے ہو کہ اس میں ہوس ہے اس لیے گھر بنا رہا ہے. ہوس کا پتہ علامتوں سے چلتا ہے کہ بیسک خرچے آپ نے اپنے روک لیے جو اپنی باڈی پہ لگا. بادام نہیں کھاتا آج کا مسلمان, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خریدے گا وہ. ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دیسی گھی کھا, بادام کھا تاکہ ہڈیاں کیا ہوں, مضبوط ہو نا. کہہ رہے ہیں ایکچولی ہمارے پاس یہ بڑے لوگوں کے بات کام ہے بھائی دیسی گھی کھانا, اور ایکچولی بادام بڑے, ہم تو دال کھائیں گے. لیکن گھر کیسا؟ گھر تو اپنا ہے نا. گھر کیا ہے؟